میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرما کر جو امت محمدیہ پر احسان فرمایا ہے، اس احسان کو احسان عظیم کہا جاتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں اور احسانات اللہ تعالیٰ کے ہر ایک انسان پر موجود ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی سمجھ کے، فہم کے، عقل کے، شعور کے مطابق نازل فرما کر ہر ایک انسان کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر مقام، ہر گھڑی میں اس سے رہنمائی لینے کی اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت عطا فرمائی ہے، وہ قرآن مجید ہے کہ کوئی بھی انسان تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو نسبت عطا فرمائی ہے قرآن مجید کے ساتھ، وہ ایک ایسی نسبت ہے کہ ہم اس کا اندازہ اگر لگا لیں تو انسان صرف اسی ایک نسبت کا شکر ادا کرتا رہے تو یہی اللہ کے ہاں انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ نسبتوں کا تعلق، نسبتوں کا لحاظ، اپنی نسبت کا اور اپنے مقام کا، اپنے منصب کا ادراک اور پھر اس کا پورا خیال رکھنا، جس انسان کو یہ نصیب ہو جائے کہ میری اس کتاب سے کیا نسبت ہے، تو اس انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ قرآن مجید پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں رب کا جو اللہ کا نام ہے اور رب کا جو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف رب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کا یہاں ذکر کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب تمام جہانوں کا پالنا صرف ایک بات عرض کر کے آگے چلتے ہیں، جیسے شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حالانکہ اللہ خالق بھی ہے، اللہ یہی فرماتے ہیں کہ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، تمام جہانوں کو رزق دینے والا، تمام جہانوں کی کوئی بھی اللہ صفت بیان فرماتے، لیکن رب کی صفت وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کو پالنے والے والے نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ پالنے والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں جب ایک انسان پیدا ہو رہا ہے تو رزق دینا اور ہوتا ہے، پالنا اور ہوتا ہے۔ رزق دینے میں اور پالنے میں فرق ہوتا ہے۔ باپ آ کر گھر کی خاتون کے حوالے کھانا کر دیتا ہے، یہ بچوں کا ہے۔ اب اس کو وقت پر دینا، کتنا دینا اور کس طرح بنا کر دینا اور اس میں کیا کیا ڈالنا، کیا نہ ڈالنا، اور اس کو پھر کتنی دیر کے بعد بچے کو کھلانا ماں کی گود میں، یہ ماں کو ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے، باپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو رزق کا جو رازق ذات تو اللہ کی ہے، ظاہری طور پر گھر میں رزق داخل ہونے کا سبب یہ باپ بنتا ہے، لیکن یہ باپ اولاد کو پالنے والا نہیں کہا جاتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب پالنے کا لفظ آتا ہے کہ مائیں اولاد کو پالتی ہے،
اور اگر ہمیں 2 دن ڈیوٹی کرنی پڑ جائے کہ ہر 2 گھنٹے بعد پیمپر ہی تبدیل کرنا پڑ جائے تو اتنی بڑی ڈیوٹی ہے، بندہ کہتا ہے نہیں، عورتوں کا حوصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کتاب نازل کی ہے رب العالمین نے نازل کی ہے۔ کیا مطلب؟ ہر انسان کو جیسے اللہ پالتا ہے وقت پر، اور جب انسان ایک تیار ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت دنیا کے اندر ہزاروں مخلوقات بھی تیار ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہر ایک کو رزق اس کے نصیب کا اور اس کی مقدار کا پہنچ رہا ہوتا ہے۔ مقدار یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ کسی گھر میں 10 لوگ ہیں اور وہ 2 انڈے لا کے بنا دیں تو سارے پریشان رہیں گے کیسا کام چلے، اور کسی گھر میں 1 آدمی ہے اور 2 ڈشیں انڈے کی لا کے بنا لیں تو بھی رزق تو ہے لیکن مقدار آگے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو پیٹ کے اندر اس کی جتنی مقدار کی اس کو ضرورت ہے اتنا رزق اس کو پیٹ کے اندر پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے رب تمام جہانوں کو پالنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ تمام جہانوں کو پالنے والے نے نازل کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رب اللہ نے کی ہے، خالق نے کی، اس لیے ایک انسان کی ضرورت ایسی ہے تربیت کی کہ اس کا ماحول نیکیوں کا ہے اور معاشرت میں تربیت کا ہے، اخلاق کا ہے، دینی ذہن ہے۔ اب اس کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس میں مضمون عطا فرمائے۔ ایک انسان ہے جس کا درمیانہ سا ماحول ہے، کبھی کوئی اچھائی بھی ہوگی کبھی کوئی برائی بھی ہوگی، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کے لیے مضامین بیان فرمائے۔ ایک انسان وہ ہے جو ہر وقت کفر میں لگا ہے، ہر وقت دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، تو اس حساب سے اللہ نے اس کے لیے بھی یہاں انتظام فرمایا۔ ایک وہ انسان ہے جو ابھی بچپن میں ہے، ابتدا میں ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے، تو اس کی سوچ اور ذہن کو اللہ نے اتنا بہترین اور خالی بنایا ہے کہ یہ پوری کتاب، چونکہ فہم اس کو ہے نہیں، بچہ ہے، تو اس کی جو عقل ہے، میموری ہے، وہ ایسی بنا دی کہ پوری کتاب کو اپنے ذہن میں محفوظ کر سکے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ رب نے نازل کی، پالنے والے نے، یعنی اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو جیسا جو چاہیے ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس میں موجود ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بادشاہ تھے، وہ کہنے لگا ایک دفعہ کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ہر چیز کا علم قرآن پاک میں ہے، تو ذرا ہر ایک چیز کا ذکر ہے، تو جب ہر چیز کا ذکر ہے تو پھر میرا بھی تو کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے، تو ذرا میں بھی اپنا تلاش کروں۔ تو اپنے وقت کے علماء کو بلایا کہ میرا ذکر تلاش کرو۔ انہوں نے کہا کس اعتبار سے؟ انہوں نے کہا تلاوت کرنا شروع کرو۔ پڑھتا تھا، سمجھدار تھا، تو تلاوت شروع ہوئی۔ ایک جگہ پر آیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو متقی ہیں، ایمان اعمال صالحہ والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں ہوں گی، باغ ہوں گی۔ کہنے لگا ان میں تو میں ہوں ہی، میرا ذکر ان میں تو نہیں ہے، میں 100% ایسا ہوں گا تو ہی یہ جنت اور یہ آخرت۔ پھر پڑھتے پڑھتے ایک ایسی جگہ آ گئی کہ جو لوگ گناہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ عذاب ہیں، اور سلاسل واغلال وسعیرا، اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی اور اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کو سرے سے مانا ہی نہیں، نافرمانی رہی۔ تو کہنے لگا ان میں بھی میں نہیں ہوں، اتنا ٹھیک ہے گناہگار ہوں لیکن اتنا بھی نہیں ہوں کہ رب کو رب ہی نہ مانوں۔ پھر پڑھنے والا پڑھتا رہا تو پھر آیا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کیا کرتا ہے کہ اعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے میرے سامنے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اچھا کیا کرتا ہے ساتھ خلقوا عملا صالحا، اور کبھی کبھی وہ اچھے عمل بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اچھے عمل، اور یہ خالقو درمیان میں دونوں کیا ہے اختلاط کرتے ہیں، یعنی ایک طرف ان کے ایک ہاتھ میں نیکیاں ہوتی ہیں ایک ہاتھ میں گناہ ہوتے ہیں، دونوں کے ساتھ درمیان میں چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہنے لگا ہاں اس میں ہوں، کبھی اللہ نیکی بھی کروا لیتا ہے کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، کبھی اچھا عمل ہو جاتا ہے کبھی برا ہوتا ہے، لیکن عسى اللَّهُ أن يتوب علیہم، وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ آیت پڑھی تو کہنے لگا یار میں نے تو تجربے کے طور پر یہ دیکھا تھا کہ جو کہا جاتا ہے قرآن میں ہر چیز ہے، ذرا میں نے دیکھوں میں کہ میرا بھی کہیں ذکر ہے یا نہیں۔
تو یہ تو واقعی قرآن میں ہر چیز یہاں پر بیان ہے، میرا بھی ذکر ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو اللہ نے فرمایا لتنزیل رب العالمین، رب نے نازل کیا ہے، جیسا بندے کی سوچ ہے ویسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا فرما۔ آگے کہا نزل بہ الروح الامین، کلام لکھنے والا جو ہوتا ہے ایک اس کا کام ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، دوسرا کلام لانے والے کا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز پہنچانے والا، تیسرا جس کے پاس آ رہی اس کا کردار۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، یہ میرا ہے، میں نے نازل کیا۔ لانے کی ڈیوٹی نزل بہ الروح الامین، جبرائیل علیہ السلام کی لگائی، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے منصوبے کوئی ناقص تھے، ایسے نہیں ہیں۔ وہ فرشتہ جو سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ جب کہیں پر دعوت کا کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ، کہ تمہارے پاس روزے دار روزہ افطار کیا کریں، اور واکل طعامکم الابرار، نیک لوگ تمہارے پاس کھانے کھائیں، وسلط علیکم الملائکہ، اور فرشتے رحمتیں لے کر تمہارے گھر بار بار آتے رہیں۔ ایک دعا ہے۔ ایک ہمارے بھاول نگر کے ایک مولانا صاحب جماعت میں چلے گئے تنزانیہ، وہاں عرب ملک تھا، وہاں چائے کا رواج نہیں تھا، کھانے شانے ہوتے تھے، چائے نہیں تھی۔ تو جب کھانا شانا اس شہزادے نے کھلایا تو بعد میں انہوں نے دعا دی، افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، واکل طعامکم الابرار، اور نیک لوگ کھائیں، وسلط علیکم الملائکہ الا جبرائیل، اور فرشتے تمہارے پاس رحمتیں لے کر نازل ہوتے رہے سوائے جبرائیل کے، وہ نہ آئے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی دعا ہے، یہ تو پہلی دفعہ سنی۔ کہا ہمارے یہاں جب تک چائے نہ کھانے کے بعد پینے کھانا پورا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اس کی پابندی لگا دی، وہ دعا سے سائڈ میں گیا، چائے لاؤ گے تو وہ شامل ہوگا۔ تو وسلط علیکم الملائکہ، تو فرشتے رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی اس فرشتے کی جس کو کہا یہ سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار۔ اچھا، تیسری چیز نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تیسری چیز کہ یہ قرآن لے کر کہاں آنا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کا اللہ نے ذکر کیا کہ نبی یہ قرآن آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ دل پر کیوں خاص انتخاب کیا، آپ پر آ رہا ہے، یہ اللہ کی محبت کی جگہ دل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت وہ دل میں ہوتی ہے، اور جب دل میں ایک چیز نازل ہوتی ہے پھر وہ نکلا نہیں کرتی، جو چیز ایک دفعہ دل میں داخل ہو جائے وہ نکلا نہیں کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے دل پر اتارا ہے تاکہ ایسا اس میں کوئی شک نہ رہ جائے کہ سنتے سناتے ایسا نہیں، پکا ہے، پختہ ہے۔ اور پھر ابتدا بھی کہاں سے کی، اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد قرآن پاک میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کی ابتدا میں اللہ نے فرما دی اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور پھر رہ گئی حسن کیسا ہے، اگر ان کے الفاظ معنی میں جائیں ہم قرآن پاک کے، تو سورہ بقرہ میں اللہ ایک مچھر کا ذکر کرتے ہیں، مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، لیکن آگے جو آخر ہو رہا ہے قرآن پاک کا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں پر ایک ہاتھی کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں سے ابتدا ہے کہاں پر انتہا ہے۔ اور اگر اس کے الفاظ معنی میں جائیں بندہ تھوڑا سا غور کریں، جیسے ہم یہ یوم لفظ دن اردو میں کہتے ہیں، عربی میں یوم کہتے ہیں، اب یہ یوم سال میں کتنے ہوتے ہیں، 365 دن، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا حسن ہے کہ اس کو 365 دفعہ نازل کیا قرآن پاک میں۔ مہینے 12 ہوتے ہیں سال میں، تو شہر کا لفظ بھی 12 دفعہ اللہ نے نازل فرمایا، کمال اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اپنا 38 دفعہ ملائکہ کا ذکر کیا، فرشتوں کا، کہ فرشتوں کے جب نام آتے ہیں ملائکہ 38 دفعہ آتے ہیں، 38۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے مقابل میں شیطان آتا ہے، فرشتے انسانوں کو دین کی طرف لے کے جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے گناہوں کی طرف۔ تو فرشتوں کا جہاں 38 دفعہ ذکر ہے تو ساتھ شیاطین کا بھی 38 دفعہ ہی ذکر کیا، 38 دفعہ۔ تو اس طرح کے اس میں بہت سارے الفاظ مانی ہیں، بہت۔ ایک آیت ہے وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بڑی بڑی 7 چیزیں ایک ہی آیت میں اللہ نے بیان کی، ایک ہی آیت میں۔ اور ایسے ہی جب بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بڑے بڑے شعراء کا شعر لکھا جاتا تھا اور وہ لٹکا دیے جاتے تھے، لوگ آتے تھے پڑھتے تھے، تو جس وقت سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا موقع کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو عاص بن وائل ایک شخص تھا، اس نے یہ کہا
کہ اب تو آپ کی آگے نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کا ایک بیٹا تھا آخری وہ بھی چلا گیا، دو پہلے چلے گئے تو یہ بھی چلا گیا، لہٰذا اب آپ کی آگے نسل نہیں چلے گی، آپ بے نام رہیں گے، آپ کی آگے نسل کا اختتام ہو گیا، تو خوشی منائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت الفاظ کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے سورہ کوثر، اور اس کے اندر جو بیان ہوا بہت بڑی چیز، سب سے بڑی چیز وہ عطا فرمائی، کیا انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی حوض کوثر خیر کثیر عطا کی، اور اس میں حوض کوثر بھی، حوض کوثر وہ ہوگا جس میں جب تک جنتی لوگ وہاں سے پانی نہ پی لیں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گے۔ یہ ایک دوسری آیت فصلی لربک وانحر، اور آپ اپنے رب کی نماز بھی پڑھتے رہیں، وانحر اور قربانی بھی کرتے رہیں، دوسری چیز۔ تیسری چیز ان شانیک هو الابتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا نام، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، آپ کا نام باقی رہے گا اور آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، یعنی آپ کا اگر بیٹا یہاں سے چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کا نام پھر بھی باقی رہے گا۔ جب یہ کلام سنا تو فرزدق اور بڑے بڑے شاعروں نے دیکھا تو کہنے لگے ایسا کلام اور زبردست چیزیں اور صرف 3 جملے، یہ نہیں ہو سکتا، تو لیکن پھر کہا کہ نہیں، واقعی لگتا ہے یہ رب کا قرآن ہے، عام انسان ایسی بڑی باتیں اتنے مختصر الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ کوثر بیت اللہ کے ساتھ لگائی گئی۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز اللہ نے بیان کی، اسی لیے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس کا ہوتا یہ تھا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں میرے محترم دوستوں، تو یہ کلام کے ہم پر کتنے حق ہیں۔ سب سے پہلا قرآن کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ ایمان کیا؟ جو کچھ اس میں بیان ہوا یہ حق اور سچ ہے، اللہ کی کتاب ہے، حق اور سچ، پہلا۔ دوسرا قرآن پاک کا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ اس کو الفاظ کی درستگی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، الفاظ کی درستگی کے ساتھ اس کی تلاوت کو سیکھنا اور کرنا، یہ ہر ایک پر، ہر مسلمان پر قرآن پاک کا حق ہے۔ تیسرا حق قرآن پاک کا، جو انسان نے پڑھا ہے، جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اس پر عمل کرنا، یہ قرآن پاک کا تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق قرآن پاک کا ہر ایک پر یہ ہے کہ اس قرآن کے علوم کو، الفاظ کو، پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک انسان پر قرآن پاک کے حق ہے، ایمان لانا، صحیح الفاظ سے تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا اور یہ دوسروں تک پہنچانا، یہ حق ہے۔ اب آگے اس کے بعد اس قرآن کی حفاظت، وہ اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کروائیں گے، اور اس کی حفاظت کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، بہت ملتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو جب اتارا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو معجزات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی اس کے ظاہر کرنے شروع کیے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نمبروں کے اعتبار سے، مرتبے مقام کے اعتبار سے تو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو صفات تھیں، جو ان کے کام تھے، کارنامے تھے، حضور فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا اے عمر میرے بعد اللہ تمہیں نبی بنا دیتا، یعنی وہ نبیوں والے اوصاف و کمالات اللہ نے حضرت عمر میں رکھے تھے، لیکن ان کے بدلنے کا، ان کے اسلام کا ذریعہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن پاک کی ایک سورت کی چند آیتیں پڑھی، اگر ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف جائیں اور اس کے معجزات کی طرف جائیں، تبدیلی کی طرف جائیں، تو کتنے ایسے سردار تھے اور آپ کو حضور کے قریب نہیں آتے تھے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ کوئی نہ کوئی ایسا سناتے ہیں، اس پر جادو ہو جاتا ہے، وہ اگلے دن آپ کا ہی ذکر کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آتے تو کانوں میں روئی ڈال کر آتے تاکہ ہمارے کانوں میں آواز جائے ہی نہ، جب آتے دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یا جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ میں کچھ پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر گنگنا رہے ہیں، تو اب دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا بول رہے ہیں لیکن آواز نہیں آتی تھی، تو خیال آتا ہے ذرا دیکھ بھی لیں، دیکھ تو لیا، سن بھی لیں، تو جیسے ہی نکالتے تو پھر وہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی روز دیوانہ ہو جاتا اور اگلے دن پھر وہ اپنا شروع کر دیتا۔ اور ایسا ہی تھا، وہ ایک مسلمان ہوئے قرآن سن کر، اور انہوں نے گھر میں ایک چھوٹا سا بت بھی رکھا ہوا تھا، 2 بھائی تھے، ایک مسلمان ہو گیا ایک نہیں ہوا۔ اب جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور دل میں داخل ہو گیا اور اللہ کی توحید آ گئی اور بتوں کی نفی آ گئی، اب اگلے دن انہوں نے بت کو اٹھایا اور بت کو اٹھا کر دور ایک کوڑے میں جا کے پھینک گئے۔
دوسرے بھائی نے دیکھا کہ یہ میرے بت کا کیا ہوا، کہاں پھینک دیا، تلاش کرنے کے بعد دیکھا وہاں پر ہے، تو اس کو اٹھایا، اس کو نہلایا، کپڑے سے صاف کیا اور اس سے پیار کیا. تم نے کس نے ایسا کیا؟ اس کو شرم نہیں ہے جس نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ بڑی زیادتی ہوئی. اور دوبارہ اس کے ساتھ لاڑ پیار کر کے پھر اونچی جگہ رکھ دیا اور پھر دوبارہ اس کی عبادت شروع کر دی. اور اگلے دن وہی بھائی جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے پھر اٹھایا، اٹھا کے پھر باہر پھینک دیا. اب یہ بھائی پھر آئے کہ تمہیں کس نے ایسے کیا، تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے. 3-4 دن ایسا کرنے کے بعد خود ہی ایک دن تنگ آ کے کہنے لگے اگر تو رب ہوتا مجھے نہیں اپنے آپ کو تو بچا سکتا تھا نا، تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا، مجھے کیا بچائے گا، لگتا ہے تیرے اندر ہی مسئلہ ہے، وہ میرا بھائی صحیح ہے. تو ساتھ ہی کہا بھائی سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور جا کر مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام کی روشنی میرے دل میں داخل کروا دیں. یہ قرآن پاک کی تبدیلیاں تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ان کے رونے کی آواز اتنی دور تک جاتی آتا ہے کتابوں میں کہ جب پڑھتے سورہ فجر کی نماز میں ممتاز الیوم ایھا المجرمون تو رونے کی آواز 6 صفحے 8 صفحے پیچھے لوگ وہ سنا کرتے تھے. اور کیا اس آیت کا مفہوم ہے؟ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجرموں تم الگ ہو جاؤ، تم علیحدہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بھی ان میں نام آ جائے. اور یہ ڈر تھا اللہ کا، خوف اتنا تھا. لیکن دل کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے زمانے میں جب عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی تو ایک عورت مسجد میں نماز کے لیے آتی تو ایک نوجوان نے دیکھا کہ یہ خاتون، ایک نوجوان نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں کوئی غلط خیال آ گیا. تو وہ اس خاتون کے پاس چلا گیا اور جا کر یہ کہا کہ میرے بارے میں تمہارے لیے یہ خیال ہے، لہذا میں تم سے دعوے کی عشق محبت کی اس طرح ہے تو میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا میں تیار ہوں، ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے تم 40 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان شرط ہے. 40 دن نمازیں پڑھی. 40 دن نمازیں پڑھنے کے بعد اب یہ نوجوان وہاں سے گزر رہا ہے اور آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں. وہ عورت کہہ رہی ہے میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارے لیے راستے میں کھڑی ہوں. اور یہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ آنکھیں جھکا کر کہتا ہے تم نے کہا تھا 40 دن نمازیں پڑھو، میں نے 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت عمر نے میرے دل کو رب سے جوڑ دیا ہے، اب وہ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری طرف دیکھنے کی. اور دل کی کیفیت بدل گئی. تو یہ تو خیر اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے حضرات صحابہ کرام کے، آئے تو ہمارے اماموں کی تربیت بھی ہے، لوگوں کی کیا تربیت. اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستو، جس وقت انسان کے اپنے دل میں کوئی خوف خدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا کا اس انسان کو ذریعہ بنا دیتا ہے. پھر اس وقت لوگوں کے دل بھی اس کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں. اس لیے قرآن پاک کی دولت کو سمیٹنا اور اس کی حفاظت کرنا سب سے بہترین امت محمدیہ کو جو اللہ نے کتاب دی ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہمارے دل ہیں. ہم نیت کریں. ایک دو چیزوں کی نیت میں آخر میں آپ سے لینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، اور ہم رمضان کے انتظار نہ کریں کہ رمضان آئے گا تو میں شروع کروں گا. ہم رمضان کے استقبال میں رمضان سے پہلے اپنے قرآن پاک کی ترتیب ضرور بنائیں. روز آدھا پارا یا ایک پارا تو طے کر لیں. فجر کی نماز کے بعد اگر مسجد میں ہیں تو اگر مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو جب تک ایک پارا یا آدھا پارا تلاوت نہ کی نہیں جانا، طے کر لیں. اور آسان ہے، ہو جاتا ہے. اگر گھر میں کسی کو پڑھنے میں آسانی ہے تو نیت کرے مجھے اپنی دکان، ملازمت، آفس جہاں بھی جانا ہے پہلے اتنی تلاوت کر کے جانی ہے. اگر قرآن پاک نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس سہولتیں ہیں سیکھنے کی، ہم سیکھنے کی کوشش کریں. بڑی ساری سہولتیں ہیں. مسجد میں قاری صاحب کے پاس ہم کسی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، کسی اور وقت. تو ایک تو یہ نیت کریں یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کی رمضان کی قرآن سے بہت گہری نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رمضان کی نسبت ایسی ہے کہ قرآن بھی ہم نے اس رمضان میں نازل فرمایا. تو کم از کم اس رمضان میں جب قرآن نازل ہوا رمضان میں تو یہ رمضان آنے والے اس میں یہ قرآن ہمارے دلوں میں بھی داخل ہو جائے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. دوسری نیت، قرآن اسکولوں میں پیپر ہو رہے ہیں 4th 5th 6th 7th کے، تو اس کے بعد یہ بچے اگلی کلاسوں میں جاتے ہیں اور پھر پورا سال چلنا ہوتا ہے، کلاسیں پوری کرنی ہوتی ہیں. ہم سوچتے ہیں ابھی یہ کلاس کر لیں، یہ کلاس کر لیں. تو دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو حافظ ضرور کریں. یہ دوستو قرآن آج تو ہم نے اس کو الماری میں اور سر پہ رکھنے کے لیے، بیٹی رخصت کرنے کے لیے، برکت کے لیے، اجر کے لیے رکھا ہے. حالانکہ قرآن پاک ان چیزوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن پاک تو ہماری مارکیٹ کی کتاب ہے. قرآن پاک ہماری خوشیوں کی کتاب ہے. قرآن پاک ہمارے غم کی کتاب ہے. قرآن پاک ہمارے بازار کی کتاب ہے. قرآن پاک ہماری لڑائی جھگڑوں کے درمیان میں فیصلے کی کتاب ہے. قرآن پاک تو سارے مضامین کو جمع کر کے اپنے اندر سمو کر ہمارے سامنے موجود ہے.
وہ تو ہماری ایک ماحول ایسا ہے ہمارے عجم کا اور برصغیر کا پڑ چکا ہے، اس رواج کو توڑنا اتنا مشکل ہو گیا۔ آج ہمارا سارا کام برکت کے ساتھ ہو رہا ہے، برکت 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 نہیں، یہ زندگیوں کی تبدیلیوں کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہم نیت کریں، ہمارے گھر میں اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قرآن سے نسبت جڑ جائے تو ہمارے گھر میں ایک حافظ ضرور بن جائے گی انشاءاللہ۔ کہہ رہے نیت کرتے ہیں نا، ایک گھر میں ہم نے اپنے ضرور حافظ بنانا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے۔ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے تو کسی طرح بھی ہم قرآن سے نسبت ضرور جوڑ رہے ہیں، دوسرا درجہ ہوا ہے، لیکن ہم کوشش کریں پہلے پہ رہیں کہ ہم خود قرآن پاک پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ تبارک الذی محفوظ۔ یہ آپ کی خواہش تھی، یعنی خواہش تو بندہ کہتا ہے میرے باپ کی یہ خواہش، میرے دادے کی یہ خواہش، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی میرا دل یہ چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ تبارک الذی محفوظ ہو۔ صرف 29 یا 30 آیتیں، ہم اس کو کوشش کر کے حفظ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ یہ درسگاہ خواتین کا ہال تیار ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہمارے شعبہ ناظرہ شعبہ حفظ کے کام کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو یہاں پر قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم کے لیے اور حفظ کے لیے یہاں اپنی مسجد اور اپنا محلہ سب سے پہلے ہوتا ہے، باقی ساری جگہ بعد میں ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر ہم کسی کا ارادہ ہے کوشش کر سکتے، نہیں بھی ہے تو کرنے ارادوں پہ کون سا۔ اور جو ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جب یہ ذہن میں تھا کہ میرا بیٹا تو یہ مقام حاصل کرے گا، اگر حافظ بنا دیں گے تو کیا بنے گا، میرے محترم دوستو یاد رکھنا ایک بات، رزق اللہ بقدر مقدر دیتا ہے، رزق اللہ بقدر مقدر دیتا ہے، اس کا تعلق کسی دنیا کے اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن ہوگا یا نہیں ہوگا تو رزق کے ساتھ نہیں، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کی دولت ہو تو رزق میں اضافہ ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن سے دور ہو کر رزق بڑھے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں ہم رکھیں، نسبت قرآن کے ساتھ لگی رہے گی تو فائدہ ہوگا۔ دیکھتے نہیں ہم آج کے دور میں، آج کے ماحول میں کتنے ایسے ہم پھر پی ایچ ڈی والے لوگ ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، ڈگری ہاتھوں میں، جاب ہی نہیں مل رہی، ملازمت ہی نہیں ملک میں، تو ڈگری تو ہے، کیا رزق بڑھا نہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، لیکن اگر اللہ کا قرآن ساتھ مل جائے تو اس میں بھی اور برکت ہو جائے گی، اس میں اور بھی خیر ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم یہ ضرور کریں اپنے گھر میں قرآن کا حافظ بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں پر اس مسجد میں ناظرہ تعلیم قرآن پاک کی اور حفظ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ نیت کریں، کوشش فرمائیں، تاریخ کا اعلان بھی کر دیا جائے گا انشاءاللہ تو مشورے کے ساتھ۔ تو کم از کم یہ ہے کہ جیسے بچے پیپر دے رہے ہیں، جس کی جو کلاس پوری ہو رہی ہے 3ری 4تھی 5ویں 6ٹھی 7ویں تک، تو کوشش فرمائیں ان کو داخل کروائیں تاکہ ہماری آخرت بنے، اپنی زندگی میں ان کو اللہ کے قریب کر جائیں گے تو ہمارے بعد بھی اللہ کے سامنے جھکتے رہیں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو اللہ کے دربار کا، اللہ کے گھر کا دروازہ نہ دکھا کر گئے تو پھر بعد میں نا ہم یہ سوچیں کہ ہماری قبروں میں چراغ جلے گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں جس راستے میں ڈال دیں گے امید ہے وہی چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی برکت، قرآن کا علم، قرآن کی محبت اور اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ تعالی نے